دریاؤں میں 38 سال بعد اتنا پانی آیا. آج شاہدرہ سے بڑا ریلا گزرے گا. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی پی ڈی اے میں عرفان کاٹھیا کا کہنا تھا کہ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 72,000 کیوسک ہے. آج رات لاہور اور شاہدرہ کے مقام پر سیلابی ریلے نے گزرنا ہے جو کہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. دریائے راوی میں 1988 کے بعد اتنی بڑی مقدار میں پانی آیا ہے. دریا کے کناروں کو پوری طرح خالی کرا لیا ہے. بھارتی آبی جارحیت پنجاب کے متعدد اضلاع سیلاب میں ڈوب گئے. بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے پاکستان کو سیلاب سے متعلق مزید معلومات موصول. این ڈی ایم اے نے دریائے چناب، راوی اور ستلج میں غیر معمولی سیلابی صورتحال کا نیا الرٹ جاری کر دیا. دریائے چناب میں مرحلہ پر 7,69,481 کیوسک کا انتہائی اونچے درجے کا سیلابی ریلا موجود جو مزید تجاوز کر سکتا ہے. دریائے چناب میں خانکی کے مقام پر 7,05,225 کیوسک کا انتہائی اونچے درجے کا. بھارتی آبی دہشت گردی کے باعث پاکستان کے مشرقی دریا بفر گئے. دریائے چناب، راوی اور ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. دریائے ستلج میں پانی کی آمد میں مزید اضافہ. پانی کی مقدار 2,45,000 کیوسک ہو گئی. ستلج سے ملکہ شہروں میں صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی. بہاول نگر کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب. کئی حفاظتی بند ٹوٹ گئے. بستیاں زیر آب آ گئیں. لوگ بے گھر ہو گئے. ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ. پنجاب کے 6 اضلاع میں پاک فوج کل رات سے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مصروف. لاہور، فیصل آباد، اوکارا، قصور، سیالکوٹ اور ناروال میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری. کرتارپور میں سیلاب کی وجہ سے 200 سے 300 لوگ پھنسے ہونے کی اطلاعات. پاک فوج نے پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو ریلیف کا کام شروع کر دیا. دریائے ستلج سے ملحقہ قصور، گنڈا سنگھ والا سمیت متعدد علاقے زیر آب. بچوں، بزرگ، شہریوں اور خواتین سمیت متعدد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا. وزیر اعظم کی متاثرہ علاقوں میں پھنسے ہوئے افراد کے انخلاء کے لیے جاری آپریشن میں تیزی کی ہدایت. وزیر اعظم کی متاثرہ علاقوں میں خوراک، ادویات اور خیموں کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت. وزیر اعظم نے زیر صدارت اجلاس میں چیئرمین این ڈی ایم اے کو تمام اداروں کے ساتھ مکمل رابطے کی ہدایت کر دی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور سلیمان کی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے جس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے جس سے ضلع قصور کے 72 گاؤں جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں اور سیلاب سے اس وقت تک جو صورتحال ہے 45,000 سے زیادہ لوگ پنجاب میں متاثر ہوئے ہیں اور 14,000 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ محفوظ مقامات پر ابھی تک جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے. سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی تیاری کی گئی. دریائے ستلج کے اطراف سے 14,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. عظمہ بخاری کی دیگر صوبائی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا متعلقہ ادارے صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہیں. دریائے راوی میں 38 سال بعد اتنا شدید سیلاب آیا ہے. پنجاب کے مختلف اضلاع میں امدادی کارروائی کے لیے فوج طلب کی گئی. بچاؤ اور امداد کی کارروائی بھرپور انداز میں جاری ہے. پی ٹی آئی کا این اے 129 کے علاوہ ملک میں ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں سے بھی استعفے دیے جائیں گے. پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے اہم فیصلے اعلامیہ جاری کر دیا گیا. سیاسی کمیٹی کے مطابق 9 مئی مقدمات میں نااہل ارکان پی ٹی آئی کے حقیقی نمائندے ہیں. حلقہ این اے 129 کے علاوہ تمام حلقوں سے انتخابی بائیکاٹ ہوگا. دیگر قائمہ کمیٹیوں سے بھی فوری استعفے دیے جائیں گے. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی سے پہلا استعفیٰ آ گیا. وزیر اعلیٰ علی امین کے بھائی فیصل امین گنڈا پور قومی اسمبلی کی تمام قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو گئے. فیصل امین خان نے اکنامک افیئرز، فوڈ سیکیورٹی اور پارلیمانی ٹاسک فورس کی کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا. وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کے بھائی فیصل امین خان نے اپنا استعفیٰ چیف وہب عامر ڈوگر کو بھیج دیا.
فیصل امین کہتے ہیں کہ مستعفی ہونے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر کیا ہے۔ جہاں جیت کا یقین وہاں مقابلہ اور جہاں ہار یقینی وہاں بائیکاٹ۔ خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر تنقید، ٹویٹ میں لکھا خیبر پختونخوا میں الیکشن لڑنے کو تیار ہیں کیونکہ وہاں اپنی حکومت ہے، اپنی مرضی کا نتیجہ نکال سکتے ہیں، مگر پنجاب میں الیکشن سے راہ فرار ہے کیونکہ عوام کی طاقت سے شکست یقینی ہے۔ خیبر پختونخوا میں دھاندلی کے سہارے کھڑے ہیں جبکہ پنجاب میں عوامی فیصلہ سہنے کی ہمت نہیں۔ یہ الیکشن نہیں، اپنی مرضی کا کھیل ہے، جہاں جیت کا یقین وہاں مقابلہ اور جہاں ہار یقینی وہاں بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں زمینی آپریشن کی تیاری۔ رپورٹ کے مطابق سرحدوں کے قریب اسرائیلی فوجیوں اور ٹینکوں کو گشت کرتے دیکھا گیا۔ غزہ میں نئے فوجی آپریشن کے لیے اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا جس میں غزہ میں نئے فوجی آپریشن کا گرین سگنل دیا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی فوج نے تازہ کارروائیوں میں مزید 64 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔